الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إلى آخره. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری وصیتوں کا یہ سلسلہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرمانے لگے: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس اہتمام سے سکھایا کرتے تھے جیسے کسی کو قرآن کی کوئی سورت سکھاتے. ایسے اہتمام سے ہر صحابی کو یہ دعا سکھائی جاتی تھی، دعائے استخارہ. جب کوئی معاملہ درپیش ہو جس میں تردد ہو، کروں نہ کروں، مکان لوں، شادی یہاں کروں، سفر کروں، کاروبار اس کے ساتھ مل کے کروں، اس جگہ پہ رہائش اختیار کروں، کسی ایسا کام میں جس میں حرام نہیں، ناجائز نہیں، جائز کام ہے، تردد ہے، دونوں پہلو سمجھ میں نہیں آ رہے، ادھر ادھر تردد ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے اللہ سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ سے مشورہ کر لیا، استخارہ کر لیا کرو. ایک تو ہے کام ناجائز ہے کہ بینک میں ملازمت کروں نہ کروں، غلط ہے. بینک سے سود لوں نہ لوں اس لیے استخارہ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے استخارے کے ساتھ. سود لینے کے لیے تھوڑی استخارہ کرتے، اس سے رشوت 1,00,000 لوں 2,00,000 لوں، اس پہ تھوڑی استخارہ ہوتا ہے. سودی کاروبار میں شرکت کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ پارٹنر بنوں نہ بنوں، غلط ہے. امریکہ میں جنرل اسٹور ہے، بیچ میں شراب رکھی ہوئی ہے، استخارہ کر رہا ہے اسٹور میں اس کا پارٹنر بنوں نہ بنوں، حرام کام ہے. ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، جائز کام کے لیے استخارہ ہوتا ہے. تردد ہے کروں یا نہ کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا یہ نبی، اپنے صحابہ کو اتنا اہتمام سے اس کا کروایا کرتے تھے، ہر شخص کو یہ دعا یاد ہوتی تھی. میرے عزیزو، جس سے تعلق ہوتا ہے دل کی بات اسی سے کی جاتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے دل کی بات اسی سے کی جاتی ہے، اپنی بات اسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے. مسلمان اپنے اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کا یہ تعلق اللہ ہمارا بھی بڑھا دے، پھر ہم اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت بنائیں گے. ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کرنی. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرنے والے، فرمایا کرتے تھے: میرا تو پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مشورہ کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی نے استخارہ کا طریقہ بتلایا ہے. یہ اللہ کرے ہماری زندگی میں اس کا معمول بن جائے. آج جو زندگیوں میں ایک تردد اور انتشار ہے، ہاں، اس وجہ یہی ہے کہ اللہ سے وہ تعلق نہیں بن پا رہا، تعلق نہیں بن رہا. سرگرداں ہیں، پریشان حال ہیں. اللہ سے مشورے کرنے کی، اللہ سے معاملہ پیش کرنے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت ڈالیں. پھر یہ استخارہ کے لیے ضروری نہیں ہے کسی کو تلاش کیا جائے کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں. پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی کوئی کسی کا تلاش کرتا ہے کہ میرا پیٹ بھر دو، اپنا پیٹ تو خود بھرتا ہے. ہاں، وہ بھی میری ضرورت، یہ بھی میری ضرورت. ہاں، کسی کو تھوڑی تلاش کرتا ہوں میرا پانی، مجھے پانی پلا دے، پیاس لگی، خود پانی پی لے، میری ضرورت ہے. استخارہ میں میری زندگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتا میں گناہگار آدمی ہوں. ارے بھائی، کون گناہگار ہے؟
جس کے دل میں ندامت آ گئی نا اپنے گناہوں پر، تو وہ تو گناہگار رہا ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ کا معاملہ عجیب ہے، کوئی بھی اس کے دربار میں سچی عاجزی لے کے حاضر ہو وہ فریاد سنا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش ہوں گے، پتہ نہیں کتنوں سے آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، ہم سبھی گناہگار ہیں اور اللہ اپنے گناہگار بندوں ہی کو اپنے در پہ بلا رہا ہے. اور مجھ سے مشورہ کر لو. ہاں یہ کوشش اہتمام ضرور کر لے جب استخارہ کر رہا ہو تو جس قدر ہو سکے گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے، تاکہ جو اللہ اس کی طرف خیر لے کے آ رہا ہے اس خیر میں کہ میرے راستے میں گناہ رکاوٹ نہ بن جائے. اللہ جو مجھے خیر دینا چاہتا ہے اس خیر میں کہیں گناہ میری رکاوٹ نہ بن جائے. دیکھو نا آگے سے ٹرک آئے گا، ادھر سے سائیکل آ رہی ہے، تو سڑک سے اترے گا کون؟ ٹرک؟ سائیکل اتر جائے گی نا، سائیکل اتر جائے گی. تو میں کر تو رہا ہوں دعا استخارہ کی، میرا راستہ بن رہا ہے سائیکل کا، ادھر سے میرا گناہ آ رہا ہے ٹرک کی شکل میں، تو راستہ تو ٹرک کو ملے گا نا، راستہ تو ٹرک کو ملے گا. یا راستہ تنگ ہے، ہاں ادھر سے گناہ آ گیا ادھر سے خیر آ گئی، تو رک جائے گا درمیان. اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے بس اوقات بندہ گناہ کرتا ہے، ہاں اور اوپر سے خیر آتی، یہ راستے میں گناہ اس کی رکاوٹ بن جاتا، اس تک وہ خیر پہنچ نہیں پاتی، خود اس نے اپنے لیے بندش کر دی. ہم کہتے ہیں نا بندش کر دی کسی نے یار، ہاں تو اس کا گناہ خود بندش کر دیتا. ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه يصيب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیارا نبی فرمایا کرتا ہے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے خاص رزق مقرر کرتا ہے، اس رزق کی اس گناہ کی وجہ سے اس خاص رزق سے محروم ہو جاتا، یہ رکاوٹ بن جاتا، بندش ہو گئی، اس کی بندش ہو گئی. تو بندش کسی کرنے سے نہیں ہوتی، میری جسم سے نکلنے والی جب نافرمانیاں نکلتی تو میرے سر پہ بندش کا ذریعہ بن جاتی ہیں. رب کی رحمت میری طرف نہیں متوجہ ہو سکتی، رب کے آنے والی برکتیں سے میں محروم ہو جاتا ہوں، وہ بندش کا ذریعہ بن جاتی. تو اس کا ضرور اہتمام ہو جب استخارہ کرے تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. ہاں تو استخارہ کے لیے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور استخارہ کا طریقہ یہی ہے. جب امت کے اندر سے امت میں بدعت شروع ہوتی ہے تو سنت کا طریقہ نکل جاتا ہے. اب بدعات کا رواج ہے. ہاں پہلے زمانے کے اندر تیر مایا کرتے تھے کسی چیز کو تعین کرنے کے لیے، کہ اگر مثال کے طور پہ بہت سارے ایک برتن میں بہت سارے تیر پڑے ہوتے تھے، کوئی ایک اٹھا لیا تو اس پہ دیکھ کر بتاتا کوئی عامل، ہاں تمہارا کام ہو جائے گا. کسی برتن میں بہت سارے تیر پڑے ہوتے، اس میں مختلف چیزیں لکھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ایک اٹھایا لکھا ہوتا ہے تمہارا کام ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرام ہے. تو آج لوگوں نے استخارہ کا طریقہ بھی اسی طرح ناجائز بدعات کا انداز اختیار کر رکھا ہے. وہ کیا؟ تسبیح کے دانے گنے کہ ٹک جاؤ اب گنو، اگر طاق دانے ہیں تو سمجھو تمہارا کام نہیں ہوگا، اگر جفت ہیں تو ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہو جائے گا. ہاں یہ بھی وہی انداز ہے بالکل. یا صاحب نے سر جھکا لیے، جھکا ہو جائے گی، ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ہو جائے گی، بس آنکھیں بند کی ہو جائیں گی. الہام ہو رہا ہے، وہی ہو رہی ہے، یا فراڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فراڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا یہ سنت طریقہ بتایا ہے، سنت طریقہ بتایا. پھر یہ کہنا کچھ پڑھتے رہو کرتے، خود بخود تمہارا چہرہ اگر دائیں طرف پھر جائے تو سمجھو ہو جائے گا، بائیں طرف پھر جائے سمجھو نہیں ہے. کون سا طریقہ؟ تو نئے نئے انداز، میرا نبی نے سیدھا انداز بتایا، ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے، نیک گناہگار سب کر سکتے ہیں، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے. تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اس دعا کو یاد کر لینا. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کم ہے اور یہ دعا بڑی یاد نہیں ہو رہی تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی. اس کو پڑھتا رہا کرے، اللہ میرے لیے خیر کر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، اس کو پڑھ لے.
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی استغفرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم کے واسطے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میں تیری قدرت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، تو طاقت رکھتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو سارے پوشیدہ چیزوں سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، ان ھذا الامر، جب یہ لفظ کہے نا تو اپنے اس کام کو دماغ میں لے کے آئے۔ اے اللہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، خیر لی فی دینی، سب سے پہلے دین، اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے دین کے لحاظ سے، ومعاشی، دنیا کے لحاظ سے، فاقدرہ لی، اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، میرے لیے طے فرما دے، ویسرہ لی، میرے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت دے دے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے، یہ مسلمان کی شان ہے، کثرت سے اس کے اندر استخارہ کرنے کی عادت ہو، روز معاملات پیش آتے ہیں، ہاں کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ اگر اس کام میں بھلائی ہے میری دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اور میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دے۔ سبحان اللہ، برکت اللہ کی طرف سے آ گئی تو بات بن جائے گی۔ میرے عزیزو، کبھی زندگی کثرت سے نہیں بنتی، زندگی برکت سے بنتی ہے۔ اس لیے میرا نبی ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری رزق میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، اولاد میں برکت اصل ہے، ورنہ کثرت ہو برکت نہ ہو تو بوجھ بن جاتا ہے، آدمی اس کا چوکیدار بن جاتا ہے، آدمی کی مزدوری محنت بڑھ جاتی ہے، اس سے نفع نہیں ملتا۔ کثرت ہو برکت نہ ہو، آدمی کی محنت مزدوری خواری پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ کثرت نہ بھی ہو برکت ہو، سبحان اللہ، زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا نبی ہمیشہ برکت مانگا کرتے تھے، اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اگر میرے لیے بہتر ہے اس میں میرے لیے برکت دے دے۔ پھر اللہ کے نبی پھر دعا ہے، اے اللہ اگر اس کام میں، پھر اس کام کو اپنے ذہن میں لے کے آئے، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کوئی برائی ہے اور اس میں کوئی میرا نقصان ہے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، ہاں انجام کے لحاظ سے، تو اے اللہ مجھے اس سے پھیر دے، کوئی رکاوٹ پیدا کر دے، میرا دل ہٹا دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، اور مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے کوئی خیر مقدر کر دے، حیث کان، جہاں بھی وہ ہو، تیرے علم میں تو ہے نا میرے لیے خیر کہاں ہے، اللہ جہاں بھی ہے تو میرے لیے خیر مقدر کر دے، تو مرضنی بھی، اور پھر مجھے اس خیر پہ راضی بھی فرما دے، سبحان اللہ، میرا دل اس پہ راضی بھی ہو جائے۔ کیسی پیاری دعا ہے، کیسی پیاری دعا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کو معمول بناؤ اپنی زندگی میں، اس دعا کو یاد کر لو، خاص طور پہ اعتکاف والے بچوں کو ہم نے ایک کتاب دی پر نور دعائیں، اس میں یہ دعا موجود ہے، اس کو یاد کر لو، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو رات کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، صبح پڑھیں، شام، جب بھی آپ مسجد میں آئیں 2 رکعت سنتیں پڑھ رہے ہیں نا، اسی کے اندر اس کی نیت کر لیں، حاجت کی 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں نا، اسی کے اندر استخارے کی نیت کر لیں۔ آپ مسجد میں تحیت المسجد پڑھنے کے لیے آئے، تحیت الوضو پڑھنے کے لیے آئے، یا ویسے نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہے ہیں، انہی سنتوں کے اندر اس کی بھی نیت کر لیں، استخارے کی بھی، اور آخر میں یہ دعا پڑھ لیں۔ دن میں آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 6 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں، سونے کے بعد جاگنا ضروری نہیں، ہاں کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ مسجد میں 2 رکعت اسی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے نہ کوئی خاص صورت ہے، نہ کوئی خاص طریقہ ہے، ہاں یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، اسے پڑھ لیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دل کو اس کی طرف مطمئن کر دے گا، اور جیسے یہ دعا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ کا دل ہٹ جائے گا، رکاوٹ۔ اس میں کبوتر ضروری نہیں کہ کبوتر نظر آئے یا کوہ نظر آئے، لوگ سمجھتے ہیں کوہ نظر آئے تو مطلب یہ کام نہیں ہونا، کبوتر نظر آئے تو کام ہونا ہے، ہاں سفید مرغی نظر آئے تو کام ہونا ہے، کالی آئے تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کبوتر مرغی پرندہ ورندہ نہیں ہے، کالا سفید کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، ہاں یہ صرف مسئلہ اپنے دل کا اطمینان ہے، یہاں اطمینان ہے، یہاں اطمینان ہو جائے، اس کو پڑھتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اللہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دے گا،
اور خود بخود آپ کا دل پھر جائے گا، یا اللہ اس راستے کی آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ استخارے کی حقیقت ہے. اس کے لیے نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت. ہاں، اور جسے پریشان ہو، بہت پیاری دعا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جیسے صورتیں سکھائی جاتی تھی نا، صورتیں ہر بچے کو سکھائی جاتی، ایسی یہ دعا بھی ہر صحابی کو سکھائی جاتی. ہر صحابی کو یہ دعا یاد تھی. اور ظاہر بات ہے روز ایسے معاملات پیش آتے ہیں، روز ایسے معاملات پیش آتے ہیں، اور اس سے بڑی اللہ سے تعلق بنتا ہے. جب بندہ اپنے اللہ پر ہر معاملے میں اعتماد کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، بڑا تعلق بنتا ہے، قریب کا تعلق. دیکھو نا بھائی، آپ جس سے اپنی ہر راز کی بات بتائیں گے اور ہر دل کی بات اس سے کریں، تعلق نہیں بنے گا. اس کو بھی ہوگا یار کتنا مجھ پہ اعتماد کرتا ہے، ہر بات مجھ سے کرتا ہے. کسی بس اوقات وہ آدمی فخر سے کہتا ہے یار یہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، میرے کو اپنے دل کی ہر بات بتاتا ہے. ہاں، بڑے خوشی سے کہتا ہے یار یہ مجھے اپنے دل کی ہر بات بتاتا ہے، اپنے ابا اماں کو بھی نہیں بتاتا، مجھے بتا دیتا ہے، مجھے اپنے راز کی بات بتاتا ہے. میں اس کا ایسا دوست ہوں، میرے دل کی بات مجھے اپنے دل کی بات بتاتا ہے. ہاں میرے عزیزو، اللہ کو بھی ایسے بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے جو اپنی ہر بات اللہ کے سامنے پیش کیا کرتے، جو اپنی ہر راز کی بات، ہر اگلی بات اپنی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کو بھی اس پر بڑا پیار آتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. اللہ اس کے لیے، اللہ بھائی ہمیں اپنے نبی کی سنت پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. یہ زندگی بڑی آسان کر دے گی، یہ عمل ہماری زندگی بڑی آسان کر دے گی. اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت بناؤ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله.